الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیز بچوں اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور خاص طور سے ہمارے مشفقی و مربی جناب حضرت مفتی منور صاحب اور ہمارے مدرسہ مدنی بیت العلوم کے مدرس مولانا اسلم صاحب مولانا اخلاق صاحب اور ہمارے مدرسے کے جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں چاہے قاری زبیر صاحب ہو حافظ شریف صاحب ہو ان تمام کی دعاؤں کے بدولت آج مجھے 10 منٹ کا ٹائم ملا ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس ٹائم ملنے کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھ جیسے ناچیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے اسٹیج پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی بدولت ہے تو عزیز بچوں اور ہمارے علماء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو ہزاروں نعمتیں دے کر بھیجا ہے بہت سارے نعمتیں دے کر بھیجا ہے کسی کو آنکھ دیا ہے کسی کو ناک دیا ہے کسی کو پیر دیا ہے یعنی گویا کہ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین ڈھانچے کے اندر سجایا ہے اور بہترین بنایا ہے تو ہم اگر ان کا شکر ادا کریں تو نہیں کر سکتے ہیں میرے محترم بزرگ دوستو بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو انسان بنایا اشرف المخلوقات بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بہت اللہ نے ہم کو اور آپ کو سب سے اعلیٰ اور مقام والا مرتبہ دیا کہ اشرف المخلوقات بنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جانوروں سے نکال کر تمام حیوانات سے نکال کر تمام پانی میں چلنے والے مچھلیوں سے نکال کر پانیوں میں چلنے والے جانوروں سے نکال کر جنگل میں رہنے والے شیروں سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو انسان بنایا ہے تو ہم اور آپ چاہیے کہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو یقیناً بڑھاتا چلا جائے گا تو میرے
محترم بزرگوں دوستوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو تو انسان بنایا، سب کو انسان بنایا۔ یورپ والے کو بھی اللہ نے انسان بنا کے بھیجا، امریکہ والے کو اللہ نے انسان بنا کے بھیجا، اسرائیل والے کو بھی اللہ نے انسان بنا کر بھیجا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو یہودی قوم میں پیدا فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بت کے پوجنے والے کے قوم میں پیدا فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہ جانے کیا کیا قوم میں پیدا فرما دیا۔ میرے محترم بزرگ دوستو بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر کیا ہے۔ اگر یہ احسان ہم اللہ کا ہر وقت اگر اس احسان کا اللہ سے اگر شکر ادا کرے تو ہم احسان نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو چاہتے تو انسان بنا کر اشرف المخلوقات بنا کر کسی یہودی کے گھر میں پیدا فرما دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو ہم کو اور آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر کے کسی بتوں کے پوجا کرنے والوں کے گھروں میں پیدا کر کے بتوں کے پوجا کرواتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو کسی گائے کے پوجا کرنے والے کے گھروں میں پیدا کر کے اللہ نے ہم سے اور آپ سے گائے پوجا کرنے کا کام لیتا۔ جواب نہیں، الحمدللہ، کیا بات ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو اگر ہم کو اشرف المخلوقات بنایا ہوتا، پھر کسی آسمان پوجنے والے کے گھر میں پیدا کر کے ہم کو آسمان کا پوجا کرنے میں لگا دیتا، کسی سورج پوجنے والوں کے گھر میں پیدا کر کے ہم ہر وقت سورج کو پوجتے رہتے، ان کی عبادت کرتے رہتے، لیکن ان تمام چیزوں سے نکال کر اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اور آپ کو ایمان والے کے گھر میں پیدا فرمایا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب قاری صاحب، جواب۔ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، اللہ نے تو ہم کو اور آپ کو اشرف المخلوقات کا خطاب دیا ہے، لیکن اللہ نے تمام اشرف المخلوقات کے مطلب کہ اوپر سے اعلیٰ درجہ میں ہم کو اور آپ کو بنایا۔ اللہ نے ان تمام چیزوں سے نکال کر، بت پرستی سے نکال کر، گائے کو پوجا کرنے والے کے گھر سے نکال کر، سورج کو پوجا کرنے والے کے گھر سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو مسلمان بنایا۔ بے شک، بہت مسلمان بہت خوب، الحمدللہ۔ مسلمان بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو جب دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا تو سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو ہم کو اور آپ کو سیدنا آدم علیہ السلام کے امت میں پیدا کر کے بھی اللہ نے مسلمان بنا سکتا تھا ہم کو اور آپ کو۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، واہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو ہم کو اور آپ کو ایمان والے بناتا، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قوم میں بھی پیدا کر کے اللہ نے ایمان والا بنا سکتا تھا، اللہ نے مسلمان بنا سکتا تھا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو ہم کو اور آپ کو ایمان والا بناتا، مسلمان بناتا۔ اگر اللہ چاہتے تو ہم کو سیدنا داؤد علیہ السلام کے قوم میں بھی پیدا کر کے اللہ ہم کو اور آپ کو مسلمان بناتا، ایمان والا بناتا، جنتی بناتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے قوم میں بھی پیدا نہیں کیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قوم میں بھی پیدا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آپ کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قوم میں بھی پیدا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم میں پیدا کیا اس قوم کے بارے میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احسان ہمارے اور آپ کے اوپر کیا ہے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کریم میں لکھا ہے جو احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو کیا ہے، دل پر ہمارے علماء کرام ذرا توجہ دے ادھر ہمارے باتوں کو سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کے اوپر جو احسان کیا ہے وہ احسان کیا ہے معلوم ہے بھائی؟ اے بچوں، معلوم ہے کسی کو؟ معلوم ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو
اور آپ کو اور ہمارے ماں باپ کو ہمارے دادا دادی پر جو احسان کیا ہے اس احسان سے بڑھ کر کوئی احسان نہیں ہو سکتا. کوئی احسان وہ ہے کہ ہم کو اور آپ کو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے ہمارے اور آپ کے اوپر جو احسان کیا اس سے بڑا احسان کوئی قوم پر نہیں کیا. اس لیے کہ یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو سب سے پہلے بھیجا, اس نبی کو سب سے پیچھے آیا ہے, یہ آخری امتی ہے, لیکن جب جنت کے اندر جائیں گے تو سب سے پہلے یہی امتی جائیں گے. تو میرے محترم بزرگ دوستو بھائیوں, آج ہم اپنے نبی کے امت میں ہو کر آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے نبی نے ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے بتایا ہے, اس دنیا میں رہنے کے لیے کیسے بتایا ہے, کس سلیقے سے بتایا ہے. ہم ایسے سلیقے کو اختیار نہیں کرتے ہیں, ہم اپنے نبی کے طریقوں کو اختیار نہیں کرتے ہیں, ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیڈیل نہیں بنتے ہیں, ہم غیروں کے لباس کو پسند کرتے ہیں, ہم غیروں کے غیر جو کام کرتا ہے اس کام کو ہم پسند کرتے ہیں, ہم چہرے میں داڑھی رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں, ہم اپنے نبی کے سنتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں. میرے محترم بزرگ دوستو بھائیوں, سوچنے کی بات ہے, اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا, سب سے پیچھے آئے, سب سے پہلے جنت, لیکن جس کے ذریعے ہم جنت جائیں گے آج اس کی آئیڈیل نہیں بنتے ہیں, اس کے طریقے کو اختیار نہیں کر رہے ہیں. سوچنے کی بات ہے, غور کرنے کا مقام ہے, ہم کس چیز کے لیے آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. سبحان اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا, اے میرے بندو, اے میرے بندیوں, اگر میرے طرف سے ذرہ برابر بھی تھوڑا بھی نعمت اگر تجھے ملا ہو تو تم اس کا شکر ادا کرتے رہو. اللہ فرماتے ہیں تم اس کا شکر ادا کرو گے تو یقیناً میں تم کو بڑھاتا چلا جاؤں گا, میں تمہارے مالوں میں اور اضافہ کروں گا, تمہارے نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا, تمہارا علم میں اور اضافہ کروں گا, تمہارا کھیتی باڑی میں اور اضافہ کروں گا, تمہارے کاموں میں اور اضافہ کروں گا, تمہیں اور ترقی عطا کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کے اسی ٹکڑے میں ارشاد فرمایا, لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. ماشاءاللہ, بہت خوب. اللہ فرماتے ہیں, او میرے بندو, او میرے بندیوں, میرے طرف سے جو بھی تم کو ملا اگر تم ان کا ناشکری کی, تم ان کو کہو گے کہ ہمیں کچھ نہیں ملا, تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت اور خطرناک ہے. سمجھ میں آ رہا ہے بھائی, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر ہم اللہ کے شکر ادا کریں گے, جو کچھ بھی نعمت ہم کو اور آپ کو ملی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, ہم اگر ان کا شکر کریں گے, ہم اللہ کا احسان مانیں گے تو اللہ ہم کو بڑھاتا چلا جائے گا, اور ہم اگر ان کا ناشکری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خزانے میں, ہمارے مال میں, ہمارے علم میں اور مطلب کہ گھٹا دے گا, کم کر دے گا, ختم کر دے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی چیزیں ہم کو اور آپ کو ملی ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. عزیز بچوں, آج ہم لوگ مدرسے میں آئے ہیں, میرے ماں باپ, آپ کے ماں باپ نے کس وجہ سے مدرسہ میں بھیجا ہے. اتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ماشاءاللہ مدرسہ مدنی بیت العلوم کے اندر اپنے بہنوں کو چھوڑ کر, اپنے پیارے پیارے دادا دادیوں کو چھوڑ کر, اپنے پیارے پیارے نانا نانیوں کو چھوڑ کر, اپنی ماں کے ممتا کو چھوڑ کر, اپنے باپ کے شفقت کو چھوڑ کر, جس مقصد سے ہم لوگ آئے ہیں اس مقصد کو ہم حاصل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آگے بڑھاتا جائے گا. تو میرے عزیز بچوں, ہم جس مقصد لے کر مدرسے میں آئے ہیں اس مقصد میں ہم ڈٹے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو کامیاب کرے گا. اور پتہ ہے جو بچے علم
حاصل کرنے کے غرض سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، یہاں تک کہ ان بچے کے گھر سے نکلنے کے بعد یہاں تک کہ دریا میں جو مچھلیاں رہتے ہیں وہ بھی تمہارے لیے دعا کرتا ہے کہ فلانا بچہ، فلانا زیدل کا بچہ شرف عالم وہ مدرسہ پڑھنے کے لیے گیا ہے، اے اللہ تبارک و تعالی ان بچے کو حافظ قرآن بنا دے۔ فلانا لوچا کا بچہ محمد بلال پڑھنے کے لیے گیا ہے، اللہ ان کو قاری بنا دے۔ فلانا ہلدی خورا کے بچہ محمد مظہر عالم مدرسہ مدنی بیت العلوم میں تعلیم حاصل کرنے گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، رو رو کر دریا کی مچھلیاں بھی آپ کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا بابل صاحب زندہ باد۔ یہاں تک کہ جس آپ کے گھر میں جو مویشی ہے اس کو آپ چارہ دینے جاتے ہو تو وہ مویشی بھی آپ کو 2-4 دن نہیں دیکھتا ہے نا، اس کے بھی ذہن اور دل و دماغ میں اللہ تبارک و تعالی ڈال دیتے ہیں کہ ارے ہم کو جو چارہ دینے آتا تھا وہ بچہ ہمارے مالک کا بچہ فلانا مطلب کہ دانش صاحب گرو مرا کے وہ چارہ دینے کے لیے آ رہا تھا، یا کوئی بھی بچہ تو وہ نہیں ہے، وہ مویشی بھی سمجھ جاتا ہے، وہ رونے لگتا ہے۔ اللہ نے اس کے دل و دماغ میں بات ڈال دیتا ہے کہ وہ مدرسہ مدنی بیت العلوم مہادیکی کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ کے گھر کے جو مویشی ہے، جو گائے ہے، جس کو آپ چارہ دیا کرتے تھے، جس کو آپ پانی پلایا کرتے تھے، جس کو آپ گھاس لے کر دیتے تھے، نہ جانے جس کو اپنے کھانا کو چھوڑ کر جو کھانا بچا ہوا رہتا تھا اس مویشی کو لے کر دیا کرتے تھے، وہ مویشی بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گاؤں مسلڈنگا کے محمد مبشر عالم پڑھنے کے لیے گیا ہے مدرسہ مدنی بیت العلوم میں، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، مبشر عالم کو حافظ قرآن بنا، اس کو عالم دین بنا، اس کو مفتی علی کرام بنا، اس سے دین کا کام لے لے۔ وہ مویشی بھی رو رو کر آپ کے لیے اور ہمارے لیے دعا کرتا ہے۔ یہ کس کے لیے دعا کرتا ہے؟ یہ کسی اجنبی کے لیے دعا نہیں کرتا، جو بڑے بڑے ہزاروں روپے لاکھوں روپے خرچ کر کے بڑے بڑے کالجوں میں ڈگریاں لینے کے لیے جاتے ہیں، اس کے ابا ان کو بھیجتا ہے پڑھنے کے لیے اسکول میں، لیکن اس بچہ کے لیے نہ ہی دریا کی مچھلیاں دعا کرتے ہیں، نہ ان کے گھر کے مویشی دعا کرتے ہیں، نہ ان کے کوئی دعا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو بچہ اسکولوں میں جاتا ہے پتہ ہے وہ کیا پڑھتا ہے؟ وہ پڑھتا ہے DOG ڈاگ، CAT کیٹ، BAT بیٹ پڑھتا ہے، لیکن وہ ڈاگ اور کیٹ، اینیمل، آئی ٹیک شیلٹر جو بھی کچھ انگلش میں بول لیتا ہے اس کا کوئی وعدہ نہیں۔ ماشاءاللہ بہت خوب قاری صاحب۔ لیکن وہی پیارے ننھے منھے پیارے بچے، آنکھ سے نہ دیکھنے والے نابینا بچے، مدرسہ مدنی بیت العلوم میں پڑھنے والے، پیر سے لنگڑا ہوا بچہ جو مدرسہ مدنی بیت العلوم میں پڑھنے کے لیے آیا تھا، اور جو ہاتھ سے لولا ہے وہ بچہ اگر کسی مدرسے میں پڑھتا ہے تو وہ 80 کروڑ روپے یا لاکھ روپے خرچ کرنے والے بچوں سے بہتر ہے۔ بے شک بہت خوب ماشاءاللہ۔ اس لیے کہ مدنی بیت العلوم میں جو آپ کا استاد پڑھاتا ہے مولانا قاری زبیر صاحب حفظ کلاس پڑھاتا ہے، تو قاری زبیر صاحب رات و دن ہمارے لیے اور آپ کے لیے محنتیں کرتے ہیں، مفتی منور صاحب رات و دن محنتیں کرتے ہیں، مولانا اسلم صاحب محنت کرتے ہیں، مولانا باقر صاحب محنت کرتے ہیں، مولانا اخلاق صاحب ہمارے اوپر محنت کرتے ہیں، مولانا شریف صاحب محنت کرتے ہیں، اور اس بڑے مدارس کو چلانے میں ہمارے مرغوب الرحمان صاحب قاسمی مدد اللہ العالیہ کی جو ہاتھ ہے، اگر ان میں سے کوئی استاد تمہیں پڑھاتا ہے پڑھو بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ماشاءاللہ بہت خوب قاری صاحب۔ اس اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے برکت سے اگر اس دنیا میں
اس دنیا سے اگر آپ کے دادا یا دادیوں میں سے کوئی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں لیکن آپ کمزور ہیں، آپ کا زبان نہیں پلٹ رہا ہے، آپ اپنے توتلے زبان سے پڑھتے ہیں، حافظ دلور صاحب کے سختی برداشت کر کے، قاری اشرف صاحب کے سختی برداشت کر کے، ماسٹر ذکی صاحب کے سختی برداشت کر کے آپ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اپنے ٹوٹے پھوٹے پیاری زبان سے، معصوم زبان سے الف با تا ثا جیم ہا پڑھتے ہیں، پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ مولانا زبیر صاحب بولتا ہے بیٹا شین نکالو، لیکن اپنے توتے پھوٹلے زبان سے، اپنے زبان سے بولتے ہیں سین۔ مفتی صاحب بولتا ہے یا مدہ ہے، لیکن تجھے یا مدہ کرنے نہیں آتا ہے، پھر بھی تم غلط پڑھ کے علی زبر پر دیتے ہو۔ مولانا اسلم صاحب کہتا ہے بیٹا یہ مد کرنا ہوگا جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سبحان اللہ سبحان مولانا اسلم صاحب بولتا ہے بیٹا ولا الضالین میں مد ہوگا، لیکن تم پر لیتے ہو ولا الضالین، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اور ہم کو نیکیاں دیتے ہیں۔ ہمارے دادا اگر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہماری غلطی ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دادا کو وہاں جہنم رسید ہو چکا ہے، لیکن ہمارے والضالین غلط پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دادا کے مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بے شک بے شک سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی مقام ہے۔ ہمارے مولانا اسلم صاحب پڑھاتا ہے بیٹا یہ صحیح سے قرآن کی تلاوت کرو، لیکن ہم پڑھ نہیں پاتے ہیں، لیکن ہم غلط سے جین کی جگہ زا کو ادا کرتے ہیں، لیکن اس کی برکت سے آپ کے دادی کو کسی گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانا واجب ہو چکا ہے، جہنم میں جانا فرض ہو چکا ہے، لیکن اس غلط کرنے کی وجہ سے آپ کے معصوم اور ٹوٹی پھوٹی زبان کی وجہ سے آپ جو غلطی کرتے ہیں، نکلتے لاتے ہیں پڑھنے میں، آپ کی ان پڑھنے کی برکت سے آپ کی دادی کی وہ مغفرت۔ بے شک بے شک کتنا بڑا مقام ہے آپ کا اور ہمارا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس شخص بھی قرآن کریم کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، چاہے قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے کوئی بھی کاز کرتے، کوئی بھی کام کرتے، چاہے وہ باورچی بھی کیوں نہ ہو، وہ ہمارے اور آپ کے لیے کھانا پکاتے ہیں، لیکن ادھر ہم لوگ قرآن سیکھتے ہیں۔ ہمارے ناظم صاحب کوئی دوسرا کام کرتے ہیں، آپ کے کھانے کا انتظام کرتا ہے، آپ کے پینے کا انتظام کرتا ہے، لیکن یا مفتی منور صاحب آپ کو جو چیز پڑھاتا ہے اس میں سے آپ کے باورچی صاحب کو بھی ثواب ملتا ہے، ناظم صاحب کو ثواب ملتا ہے، آپ کے اساتذہ کرام کو بھی ثواب ملتا ہے، آپ کے کھانے کے لیے جتنے لوگ بھی مدرسے کے اندر تعاون کیا ہے ان لوگوں کو بھی ثواب ملتا ہے۔ قرآن کریم کی اتنی برکت ہے میرے محترم بزرگوں، دوستو، بھائیوں، آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ دو پیسوں کے لالچ میں، کیا مفتی صاحب، دو پیسوں کے لالچ میں ہم اور آپ اپنے بچوں کو اس دین سے نکال کر، اس مدرسہ سے نکال کر ہم بڑے بڑے کالجوں میں ڈگریاں لینے بھیج دیتے ہیں۔ ہمیں اخروی نعمتوں کے بجائے ہم کو کون چیز کی نعمت چاہیے؟ دنیاوی نعمت کے لیے ہم اپنے معصوم بھولے پن بچے کو دین بھی نہیں سکھاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، بھائیوں، عزیز بچوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم ڈاکٹر مت بنو، تم انجینئر مت بنو، تم پائلٹ مت بنو، تم گریجویٹ مت بنو، تم پائلٹ بھی بنو، تم گریجویٹ بھی بنو، تم انجینئر بھی بنو، اگر تم ڈاکٹر نہیں بنو گے تو ہمارے اور آپ کے امت میں کوئی بیمار پڑ جائے گا تو علاج کون کرے گا؟ اگر تم پائلٹ چلانے والے نہیں بنو گے تو ہوائی جہاز کو ہوا
امریکہ اور افریقہ کون پہنچے گا؟ سب بنو، لیکن دنیا کے ساتھ قرآن کریم کی بھی تعلیم لو۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو دونوں جہاں میں کامیاب عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی پر میں اپنے باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔